أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، جس میں بہت سے انہوں نے قیمتی عقائد اور مسائل ذکر کیے ہیں۔ آج جس مسئلے سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 145 کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ تَنَاوَلَ احد من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ انما اراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد آذاہ فی قبری۔ آپ یہ بات جان لیں کہ بے شک جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی پہ تنقید کی، کسی کو برا بلا کہا، تو آپ جان لیں کہ بے شک اس نے دراصل ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کو تکلیف دی ہے آپ کی قبر میں۔ امام بربہاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں جن کی آپ نے تربیت کی ہے، جن کو آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے، جو لوگ آپ کی محنت ہیں۔ تو اگر کوئی ان پہ تنقید کرتا ہے تو وہ ان پہ نہیں کرتا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تنقید کرنے کی جرت نہیں ہے، اس لیے نام کن کا لیتا ہے؟ آپ کے صحابہ کرام کا۔ تو آپ کے صحابہ کرام پہ تنقید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تنقید ہے، اس لیے بھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام کی تعریفیں کرتے ہیں، انہیں اچھا قرار دیتے ہیں، تو جب ہم انہیں برا بلا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جس نے ان کو اچھا کہا تھا وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بات جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، کیونکہ آپ بہت سی احادیث میں صحابہ کرام کی ستائش کرتے ہیں، ان کی عمدہ خصال کا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہنے سے منع کرتے ہیں۔ ایک حدیث لے لیں مثال کے طور پہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، ان پہ تنقید مت کرو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر گولڈ سونا اللہ کی راہ میں دے، اور میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں معمولی سی گندم دی ہو، معمولی سی کھجوریں دی ہوں، تو میرے صحابی کا صدقہ جو معمولی سا ہے، 2 ہاتھ بھر کر ہے، وہ صدقہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر دیے ہوئے تمہاری گولڈ سے بہتر ہے۔
اندازہ کرے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ تو آپ کے صحابہ کرام پہ تنقید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تنقید ہے، آپ کے صحابہ کرام پہ تنقید قرآن پہ تنقید ہے۔ قرآن تو صحابہ کرام کی تعریفیں بیان کرتا نظر آتا ہے۔ قرآن تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، قرآن تو یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں، رحم ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پہ شفقت کرنے والے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ آپ ان کو عبادت میں پائیں گے، رکوع اور سجدے میں پائیں گے، نیتیں ان کی ٹھیک ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی نیتیں صاف ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، یعنی کہ کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں پہ تنقید کریں گے تو آپ کس پہ تنقید کر رہے ہیں؟ آپ قرآن پہ تنقید کر رہے ہیں۔ قرآن تو یہ کہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور جنہوں نے بعد میں یہ کام کیا، دونوں طرح کے گروہوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں جنت دے گا۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی پہ، ادنا سے ادنا صحابی پہ بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ادنا سے ادنا صحابی ہمارے مقابلے میں کہیں اوپر ہے، ہم اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ تو امام برباری، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو ادنا سے ادنا صحابی پہ تنقید کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے پھر، کیونکہ جب وہ ایک صحابی پہ تنقید کرے گا یہ سوچ کر کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر ایسی غلطی یا اس سے کم تر غلطی کسی اور صحابی میں بھی نظر آئے گی، کیونکہ وہ نبی تو تھے نہیں، معصوم تو نہیں تھے، شان تو ان کی بہت بلند و بالا ہے، لیکن غلطیوں سے مکمل پاک صاف ہوں ایسا تو نہیں تھا۔ تو پھر تو آپ ایک ایک صحابی پہ چڑھائی کریں گے، ایک ایک صحابی پہ تنقید کریں گے، پھر تو آپ کی زبان درازی سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ آپ دیکھ لیں جہلم کے علی مرزا کو، وہ ایک دو صحابہ سے انہوں نے آغاز کیا اور اب بڑھتی چلے جا رہے ہیں۔ تو انسان جب ایک حد کو کراس کر لیتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اسی لیے بہت سے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کیا آڑ ہیں، پردہ ہیں، دیوار ہیں، جو اس دیوار کو کراس کرے گا پھر دوسرے صحابہ کرام کی طرف بھی بڑھے گا، ان پہ بھی کل کو تنقید کرے گا۔ تو امام برباری کہہ رہے ہیں وَعَلَمْ، یہ بات جان لیں کہ بے شک جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی پہ بھی تنقید کی، کسی کو بھی برا بلا کہا، تو فَعَلَمْ، آپ یہ بات جان لیں أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدًا، کہ در حقیقت اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا ہے، ان کا ارادہ کیا، ان پہ تنقید کرنا چاہیے۔ وَقَدْ آذَاهُ فِي قَبْرِهِ، اور اس نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ کی قبر میں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 146 146 وَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْ إِنسَانٍ شَيْءٌ مِّنَ الْبِدْعِ فَاحْذَرْهُ، اور جب تمہارے لیے کسی بھی انسان کی طرف سے بدعات میں سے کچھ بھی واضح ہو، ظاہر ہو، تو آپ اس انسان سے بچ کر رہیں۔ فَإِنَّ الَّذِي أَخْفَى عَنْكَ أَكْثَرُ مِمَّا أَظْهَرَ، کیونکہ جو اس نے آپ سے چھپا رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو اس نے ظاہر کر دیا ہے۔ یعنی کہ آپ کے سامنے اس نے ایک بدعت کا ارتکاب کیا تو آپ ایسے آدمی سے اب بچ کر رہیں، کیونکہ جو ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کو جرم نہیں سمجھتا، پھر اس کی وہ بدعات جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی، جو بدعات وہ آپ سے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، یہ آیت نمبر 118 ہے 118، کہ قد بدت البغضاء من افواہہم
اللہ تعالیٰ وہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں غیر مسلموں کا کہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا کہ وہ مسلمانوں کے کتنے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، اور جو دشمنی وہ اپنی سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے ظاہر کی ہے. تو یہی صورتحال ہوتی ہے بدعتیوں کی. جو بدعتی ہے اس کی ایک بدعت آپ کو نظر آئی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بدعت کو اپنا رہا ہے بڑے جوش و خروش سے، تو پھر آپ یقین جان لیں کہ جو بدعات اس نے چھپا رکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی. اور یہی صورتحال ہے آج کل کی بدعتیوں کی. عام طور پہ جو بدعتی ہیں وہ کفریات کا بھی ارتکاب کر جاتے ہیں، شرکیات کا ارتکاب کر جاتے ہیں. یعنی کہ دعا میں اللہ رب العزت کو اللہ کی مخلوق کا وسیلہ دینا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. لیکن اس کا ارتکاب کرنے والے آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے وسیلے کے نام پہ براہ راست آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں، آپ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پکارتے ہوئے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کر دیں، اللہ سے ہمیں بیٹا لے کر دے دیں. تو آپ کو پکارا نا، پھر یہ دعا تو کر دی نا کہ اے اللہ کے رسول ہمارا یہ کام کر دیں، تو یہ دعا ہے. تو اسی لیے امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا ظہر لک، جب آپ کے لیے ظاہر ہو، من انسان، ان کسی بھی انسان کی طرف سے، شیء کچھ بھی، من البدع بدعات میں سے، فاحذرہ تو آپ اس سے بچ کر رہیں. فإن الذی اخفا، کیونکہ وہ جو اس نے چھپا رکھا ہے، عنک آپ سے، اکثر اس سے کہیں زیادہ ہے، مما اظہر جو اس نے ظاہر کر دیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرے اور وہ لا علم ہو، وہ جاہل ہو، تو اس کو آپ سمجھائیں، اس کے قریب آپ جائیں، اس کی اصلاح کریں. تو اگر وہ سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے، الحمدللہ. لیکن وہ انسان جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کر چکے، اس کو بدعت کی خطرناکی کے بارے میں آگاہ کر چکے، باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو خروش سے حصہ لیتا ہے، تو یقین جانیے کہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے خاص دوستوں میں وہ کئی اور بدعات کا بھی ارتکاب کرتا ہوگا. تو اس لیے اس کے بارے میں آپ بچ کر رہیں، دھیان سے اس کے ساتھ آپ رہیں. یعنی کہ اس کو اگر آپ ملتے ہیں، آپ کے محلے کا ہے، آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، آپ کی دکان میں کام کرتا ہے، آپ کے اسکول میں ہے، آپ کے کالج میں ہے، تو ذرا دھیان سے اس کے معاملے میں بچ کر رہیں. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری مسئلہ نمبر 147 147. اب اس مسئلے میں امام بربہاری جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بدعتی انسان فاسق و فاجر انسان سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی کہ ایک آدمی بدعتی ہے اور دوسری طرف جو آدمی ہے وہ بدعتی تو نہیں ہے، درست عقیدے کا حامل ہے، سنت کے اوپر چلتا ہے، اہل سنت یعنی کہ اہل حدیث ہے، سلفی ہے عقیدے کے لحاظ سے، لیکن کیا ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. تو امام بربہاری بتا رہے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر اگرچہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی برا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے. جب آپ مقابلہ کریں گے تو اس سے یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، سود لیتا ہے، قتل و غارت کا ارتکاب کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مجرم. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ گناہ گار. یہ امید ہے کسی دن توبہ کر لے گا، سدھر جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن بدعتی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس سے توبہ کی اتنی جلدی امید نہیں ہے. اور پھر یہ جو فاسق و فاجر انسان ہے یہ اپنا نقصان کر رہا ہے.
اور جو بدعتی انسان ہے پورے معاشرے میں بدعت کو پھیلا رہا ہے، دین کی غلط شکل لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، بدعت کو اللہ کے دین کے طور پہ پیش کر رہا ہے، بدعات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے طور پہ پیش کر رہا ہے، تو آپ یہاں فیصلہ کر لیں کون بڑا مجرم ہوا پھر۔ تو کہتے ہیں امام بربہاری وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں، اہل سنت میں سے کسی آدمی کو دیکھیں، اہل سنت سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ آپ اہل سنت لفظ پہ قبضہ کر رکھا ہے؟ میں کئی دفعہ خبردار کر چکا ہوں، بالکل نہیں، یہ تو اہل بدعت ہیں، بلکہ یہ تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، بدعات روز بروز نئی سے نئی ایجاد کر رہے ہیں، پہلے سے موجود بدعات کو نئی سے نئی شکل دے رہے ہیں۔ تو اہل سنت سے مراد کون ہیں؟ جو سلف صالحین کے عقیدے کے اوپر ہیں، ان کے منہج کے اوپر ہیں، جو صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر ہیں، جو امام احمد، امام مالک، امام شافعی کے عقائد کے اوپر ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا، دوسرے لفظوں میں جن کو آج کل پاکستان انڈیا میں کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ رَدِيءَ الطَّرِيقِ وَالْمَذْهَبِ، جب آپ اہل سنت میں سے کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ برے راستے والا ہے، برے مذہب والا ہے، یعنی کہ ہے اہل سنت میں سے لیکن جس راستے پہ چل رہا ہے وہ برائی کا راستہ ہے، گناہوں کا راستہ ہے، تو جب آپ دیکھیں اہل سنت میں سے کسی آدمی کو ردیء الطریقی، وہ برے راستے والا ہے، برے طریقے والا ہے، فاسقن فاسق ہے، فاجرن فاجر ہے، صاحب معاصن گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، ضالن اس لحاظ سے گمراہ ہے، کس لحاظ سے؟ گناہوں کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے نہیں، وہو علی السنہ، جبکہ وہ ہے سنت کے اوپر، فصحبہ، تو آپ اس کی صحبت میں رہ سکتے ہیں، وجلس معہ، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، فإنہ لیس تضرک معصیتہ، کیونکہ آپ کو اس کی معصیت نقصان نہیں دے گی۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، میں آخر میں نتیجہ نکالوں گا۔ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا مُجْتَہِدًا، دوسری طرف جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں مجتہدن، وہ مجتہدن جو کیا ہے؟ عبادت میں بڑی محنت کرنے والا ہے، صاحب ہون، لیکن خواہشات نفس پہ چلنے والا ہے، ان کی بدعات پہ چلنے والا ہے، وَإِن بَدَا مُتَقَشِّفًا مُحْتَرِقًا بِالْعِبَادَةِ، اگرچہ وہ نظر آئے، بدا ظاہر ہو، نظر آئے، متقشفاً زاہد، دنیا سے بے رغبت، سادہ زندگی گزارنے والا، دنیا کی چمک سے دور، محترقاً بالعبادہ، عبادت کے ساتھ جلا ہوا، جلسا ہوا، ان کی عبادت کر کر کے تھکا ہوا، اس کی توجہ عبادت کے اوپر ہے، دنیا سے وہ کیا ہے؟ بے رغبت ہے، دنیا کا اس میں لالچ نہیں ہے، اس کی دلچسپیاں نماز میں، اس کی دلچسپیاں نفلی روزوں میں، اس کی دلچسپیاں اللہ کے ذکر میں ہیں، لیکن ہے کیا؟ صاحب ہوا، خواہشات نفس پہ چلنے والا، بدعات پہ چلنے والا، فلا تجالسو، آپ اس کے ہم نشین نہ بنیں، اس کی مجلس کے ساتھی نہ بنیں، ولا تقعد معہ، آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں، ولا تسمع کلامہ، آپ اس کا کلام نہ سنیں، ولا تمشی معہ فی طریق، آپ اس کے ساتھ کسی راستے پہ نہ چلیں، فإنی لا آمن، میں بے خوف نہیں ہوں اس مسئلے میں کہ ان تستحلی طریقتہ، کہ آپ اس کے راستے کو اچھا جانیں، پیارا جانیں، عمدہ جانیں، فتہلک معہ، تو آپ بھی اس کے ساتھ مل کے ہلاک ہو جائیں، ہلاکت کے راستے پہ چل پڑیں۔ تو یہاں پہ امام بربہاری
بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ ہمیں چھٹی دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ شرابی کو دوست بنا سکتے ہیں، فاسق و فاجر انسان کو، زانی کو، بدکار کو، چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو دوست بنا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ بدعتی کو دوست نہ بنائیں۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ امام بربہاری یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ شرابی کو، کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو دوست بنائیں، یہ نہیں کہنا چاہتے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چوائس یہ ہو، اختیار یہ ہو کہ یا اس کو دوست بنانا ہے یا اس کو، اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، تو بدعتی سے بہتر ہے کہ آپ اس کو بنا لیں۔ ورنہ اصل کیا ہے کہ نہ آپ بدعتی کو دوست بنائیں، نہ فاسق و فاجر انسانوں کو آپ اپنا دوست بنائیں۔ آپ اپنا دوست بنائیں کہ ان کو جو صحیح عقیدے پہ بھی ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے بھی ہوں۔ متقی لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ان کی مجلس میں رہیں۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ الجلیس الصالح، اچھا ساتھی اور برا ساتھی، ان کی مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اس کی مجلس میں آپ رہیں گے، اسے دوست بنائیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فائدے کی ایک شکل یہ ہے کہ چونکہ آپ کا دوست ہے، وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی نہ کوئی خوشبو ہدیہ کے طور پہ، تحفہ کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ دیتا رہے گا، تو خوشبوئیں آ رہی ہیں نا، فائدہ ہو گیا نا۔ اور اگر وہ نہیں دے گا تو آپ چونکہ اس کے قریب رہتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، جب دل چاہے گا خرید لیں گے آسانی کے ساتھ۔ اگر خوشبو والا آپ کا دوست نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے یار چلو کبھی خریدوں گا، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ہے، جب چاہیں گے آپ خرید لیں گے۔ تو وہ تحفہ دے دے زیادہ فائدہ، وہ تحفہ نہ دے آپ خرید لیں پھر بھی فائدہ۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کم از کم اس سے آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی۔ اگر وہ تحفہ نہیں دیتا، آپ نہیں خریدتے، چونکہ خوشبوؤں والا ہے، خوشبوئیں اس کے ہاتھ میں ہیں، بیچتا ہے، خود لگا بھی لیتا ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے تو آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ وہ روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکے گا۔ تو یہ مثال ہے کس کی؟ اچھے دوست کی۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کی صحبت میں رہیں گے، پہلی امید تو یہ ہے کہ وہ خود ہی آپ کو نصیحتیں کرتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا، گناہوں سے روکتا رہے گا، بدعات سے روکتا رہے گا۔ اور اگر وہ نصیحت نہیں کرتا کسی وجہ سے تو آپ چونکہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کہیں گے مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے قرآن پڑھا دو، مجھے سورہ فاتحہ سکھا دو، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دو، یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چیز شرک تو نہیں ہے، مجھے بتاؤ یہ چیز کہیں بدعت تو نہیں ہے۔ آپ سوال کرتے رہیں گے تو عالم دین کے قریب آپ رہیں گے تو یہ فائدہ ہے۔ یہ ان کی صحبت میں رہنے کے فوائد ہیں۔ نیک لوگ، متقی لوگ۔ اور اگر آپ نصیحت کا مطالبہ کرتے نہیں، سوال کرتے نہیں، اور وہ خود نصیحت کرتا نہیں، تو کم از کم چونکہ نیک ہے، چونکہ عالم دین ہے، وہ آپ کے سامنے کیا کرے گا؟ اچھے اعمال سر انجام دے گا۔ آپ دونوں بیٹھے ہوئے، اذان ہوئی، وہ اٹھ کے چل پڑے گا۔ ٹھیک ہے آپ کو نصیحت نہیں کرے گی، خود تو چل پڑا نا، تو آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ بھئی دیکھو یہ اذان کے اوپر فوراً کھڑا ہوا ہے، وضو کیا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، تو مجھے بھی کام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں، گرمی میں، آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی آئیں میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، آئیں میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، روح افزا پلاتا ہوں، وہ کہے گا نہیں بھی میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ چیز آپ کے اوپر اثر ڈالے گی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ سفر میں نکلا، دعائے سفر پڑے گا، آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے فائدہ کس کا؟ اچھی صحبت کا، اچھے دوستوں کا۔ تو امام بربہاری بھی یقیناً ان تمام مسائل کو جانتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فاسق و فاجر شرابی لوگوں کو دوست بنائیں۔ اور بظاہر کئی لوگوں کو اس عبارت سے یہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں کیا ہے کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں فاسق و فاجر کا، لیکن وہ فاسق و فاجر جو توحید کے اوپر ہے، درست عقیدے پہ ہے، درست منہج پہ ہے، اور دوسری طرف وہ عبادت گزار، تہجد گزار، نفلی روزے رکھنے والا، اذکار کرنے والا، تلاوت کرنے والا جو بدعتی ہے۔
ان دونوں میں سے آپ کس کو اختیار کریں گے یہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو. تو دیکھیے کہتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ رَدِيءَ الطَّرِيقِ وَالْمَذْهَبِ، جب آپ دیکھیں اہل سنت میں سے کسی آدمی کو اس حال میں، جب آپ اہل سنت میں سے کسی آدمی کو دیکھیں کہ ردیء الطریق والمذہب، وہ برے راستے والا ہے، برے طریقے والا ہے، فاسقن فاجرن، فاسق و فاجر ہے. فاسق و فاجر کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کو. صاحب معاصن، معصیت کا ارتکاب کرنے والا ہے. ضالن، اس لحاظ سے گمراہ ہے. وہو علی السنہ، لیکن ہے وہ سنت کے اوپر، درست عقیدے کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو مانتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے. فاصحبہ، تو آپ اس کو اس کی صحبت میں رہ سکتے ہیں. واجلس معہ، آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. فإنہ لیس تضرک معصیتہ، کیونکہ اس کی معصیت، اس کا گناہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مُجْتَهِدًا، اور جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ مجتہدن، وہ بہت محنت کرنے والا ہے، کوششیں صرف کرنے والا ہے. کس معاملے میں؟ عبادت کے معاملے میں. لیکن آپ اس کو کیا دیکھیں؟ کوششیں کرنے والا صاحب ہوا بدتی ہے. کوششیں جس عبادت میں کرتا ہے وہ عبادات مبنی ہے کس پہ؟ بدعات پہ. مثال کے طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتا ہے، محرم کے مہینے کی بدعات کا اہتمام کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَإِن بَدَا، اگرچہ وہ آپ کو نظر آئے، بدا کا لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر ہو، اگرچہ وہ نظر آئے، وہ ظاہر ہو، متقشفاً، کہ وہ زاہد ہے، محترقاً بالعبادہ، عبادت کے ساتھ وہ جھلسا ہوا ہے. فلا تجالسوا، تو آپ ایسے آدمی کو اپنا ہم نشین نہ بنائیں. ولا تقعد معه، اور اس کے ساتھ نہ بیٹھیں. ولا تسمع کلامہ، اور آپ اس کا کلام نہ سنیں. ولا تمشی معه فی طریق، کسی بھی راستے میں آپ اس کے ساتھ مت چلیں. فانی لا آمن، میں بے خوف نہیں ہوں اس بات سے کہ ان تستحلی طریقتہ، کہ آپ اس کے راستے کو میٹھا جانے، عمدہ جانے، پیارا جانے. فتحلک معه، تو آپ بھی اس کے ساتھ مل کے ہلاک ہو جائیں. یعنی کہ بدعتی آدمی خطرہ ہے کہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی روزے رکھتا ہے، کتنا ذکر کرتا ہے، آپ متاثر ہوں گے ان باتوں سے. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے بدعات کا ارتکاب کر کے. اور امام بربہاری کی یہ نصیحت، اس کے پیچھے احادیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. مثال کے طور پہ آپ خطبے میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگو بچ کر رہو. کس سے؟ دین میں داخل کیے گئے نئے نئے امور سے، یعنی کہ بدعات سے. تو اللہ کے رسول بھی وارننگ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ، یہ وارننگ کے الفاظ ہوتے ہیں، بچ کر رہو، بچ جاؤ، دور رہو. اور کبھی آپ کہا کرتے تھے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے گئے ہوں، ان کے بدعات. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، امتی میرے آ رہے ہوں گے، پانی پی رہے ہوں گے. ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے ادا چمک رہے ہوں گے. پھر ایک گروہ آئے گا، میں خیال کروں گا کہ میرے امتی ہیں، لیکن انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا. میں کہوں گا ان کو آنے دو کہ میرے امتی ہیں. مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی چیزیں داخل کی تھیں. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، ان کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ. تو آپ ان احادیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدعات کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 اور لوگوں کو ہلاک کر دے گا.
لیکن دین میں بدعت داخل کرنے والا اللہ کے نازل کردہ دین کو تبدیل کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین کو تبدیل کر رہا ہے اور لوگوں کو غلط دین پہ لگا رہا ہے، اس کا مرض زیادہ خطرناک ہے۔ عام آدمی بہت متاثر ہوتے ہیں اور وہ اہل سنت میں سے ہونے کے باوجود، اہل حدیث میں سے ہونے کے باوجود کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں اپنے علماء کے معاملے میں کہ دیکھیں یہ فلاں آدمی کو اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مثال کے طور پہ گانے سنتا ہے یا داڑھی مونڈتا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کو برا سمجھتا ہے جن کی لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں، نمازی بھی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بدعتی ہیں۔ اور یہ داڑھی مونڈنے والا اگرچہ جرم کرتا ہے، داڑھی مونڈنا گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے، لیکن کم از کم بدعتی نہیں ہے، کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، تو یہ اس کے مقابلے میں بہتر ہے، اگرچہ دونوں غلط ہیں۔ ورآ یونس بن عبید ابنہ، یونس بن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یونس بن عبید جو ہیں ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یونس بن عبید یہ بہت بڑے امام تھے، حافظ حدیث تھے، اور یہ فوت ہوئے ہیں 139 ہجری میں، 139 ہجری میں۔ یہ یونس بن عبید جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وقد خرج من عند صاحب ہوا، جب کہ وہ نکل کر آیا کسی خواہش پرست کے پاس سے، کسی بدعتی کے پاس سے، یعنی کہ کسی بدعتی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا۔ تو یونس بن عبید اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، من این جئتا، تو کہاں سے آیا ہے؟ قال، اس بیٹے نے کہا، من عند فلان، میں فلاں آدمی کے پاس سے آیا ہوں۔ اچھا، اب یہ فلاں آدمی کون سا تھا پہلے یہ جان لیں۔ اس کتاب کے کچھ ایڈیشن ایسے ہیں جن میں اس آدمی کا نام بھی آیا ہے، اور وہ کون ہے؟ عمر بن عبید۔ بلکہ اس بارے میں ایک روایت بھی سن لیں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اور دیگر ائمہ اپنی اپنی کتب میں روایت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ امام مزی تہذیب الکمال میں، کہ یونس بن عبید، یہیں جن کا نام گزرا ہے پیچھے، ان سے کسی آدمی نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے کس کی؟ یونس بن عبید کی، تنہانا عن مجالست عمرو بن عبید، آپ ہمیں منع کرتے ہیں عمر بن عبید کے پاس بیٹھنے سے، وقد دخل علیہ ابنوں کا، جب کہ اس کے پاس آپ کا بیٹا گیا ہے۔ قال ابنی، کہا میرا بیٹا؟ قال نعم، اس آدمی نے کہا بالکل آپ کا بیٹا گیا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں فتغیظ الشیخ، یونس بن عبید غصے میں آ گئے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں میں ان کے پاس ہی رہا حتیٰ کہ بیٹا واپس آیا۔ تو کہا بیٹا تم جانتے ہو کہ عمر بن عبید کے بارے میں میرا موقف کیا ہے، میری رائے کیا ہے، میں اس کے کتنا خلاف ہوں، پھر تم اس کے پاس جاتے ہو۔ تو اس روایت سے کیا پتا چلا کہ یہ آدمی کون تھا جس کے پاس یونس بن عبید کا بیٹا گیا تھا؟ کون تھا؟ عمر بن عبید۔ اچھا، اب دیکھ لیں ذرا عمر بن عبید کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ میرے پاس سیر اعلام النبلاء کتاب ہے امام ذہبی کی، یہ امام ذہبی کی بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس کی تقریباً 30 جلدیں ہیں، یعنی کہ 2-3 جلدیں آخری تو وہ ہوں گی جن میں فرشتے ہوں گی، اس کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ 27-28 جلدیں ہیں۔
تو یہ کتاب کا نام کیا؟ سیر اعلام النبلاء. اس میں بڑی شخصیات کا تذکرہ ہے، چاہے وہ بڑی شخصیات خیر کے انداز میں ہوں یا شر کے انداز میں. بڑی شخصیات اچھے میدان کی بڑی شخصیات یا برے میدان کی بڑی شخصیات. تو اس لیے عمر بن عبید کا تذکرہ بھی اس میں کیا ہے امام ذہبی نے، حالانکہ وہ برا آدمی ہے. تو دیکھیے ذرا کیا کہتے ہیں امام ذہبی. یہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 104 ہے. کہتے ہیں پہلا لفظ یہ بولا ہے الزاہد، کہ عمر بن عبید ایسا آدمی تھا الزاہد، دنیا سے بے رغبت، دنیا کی کوئی لالچ نہیں. العابد، اللہ کی بہت عبادت کرنے والا. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ القدری، لیکن تقدیر کا منکر. کبیر المعتزلہ، معتزلہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کا امام، ان کا لیڈر. واولہم، اور ان کا یعنی کہ اسی سے آغاز ہوتا ہے معتزلہ کا. آگے چل کے امام ذہبی لکھتے ہیں کہ معاذ بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر بن عبید کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ تبت یدا ابی لہب، یہ قرآن کریم کی صورت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ابو لہب کے ہاتھ کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور خود بھی وہ تباہ ہو گیا. وتبا، تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ آیت لوح محفوظ میں تھی، یعنی کہ تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، تو پھر تو اللہ تعالی ابو لہب کو سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. تقدیر کا انکار کر رہا ہے، یعنی کہ تقدیر کا کیا کر رہا ہے؟ انکار. اور پھر آگے چل کے ایک حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حدیث اعمش بیان کیا کرتے تھے، اگر میں اعمش کے پاس ہوتا تو میں ان کی تکذیب کر دیتا، ان پہ انکار کرتا، ان کی حدیث کو ان کے منہ پہ مسترد کر دیتا، ریجیکٹ کر دیتا. بلکہ یہاں تک کہتا ہے وَلَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُهُ لَرَدَدتُّهُ، اگر میں یہ حدیث بذات خود نبی علیہ السلام سے سنتا تو میں اللہ کے رسول کے سامنے کہتا کہ یہ حدیث ناقابل قبول ہے. اندازہ کیجئے کتنا گمراہ شخص تھا یہ. تو شاید یہ ایک دو مثالیں جو میں نے دی ہیں وہ آپ کے لیے کافی رہیں گی جاننے کے لیے کہ یہ آدمی کتنا گمراہ تھا. اور معتزلہ جو گمراہ فرقہ ہے ان کے پانیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں یونس بن عبید اپنے بیٹے سے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، من این جئت، تم کہاں سے آئے ہو؟ قال من عندی فلان، تو بیٹا کہتا ہے میں فلاں آدمی کے پاس سے آیا ہوں، یعنی کہ عمر بن عبید کے پاس سے. قال یا بنیا، تو والد صاحب کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، لأن اراک تخرج من بیت خنثی احب الی من اراک تخرج من بیت فلان، میں تمہیں کسی ہجڑے کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں تمہیں فلاں آدمی کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھوں. یہاں بھی کیا ہے؟ مقابلہ، یعنی کہ ہجڑوں کے گھروں میں بھی نہیں جانا چاہیے. ہجڑے جو یعنی کہ دین پہ عمل کرنے والے نہ ہوں، جو ڈانس کرنے والے ہوں اور بے حیائی پہ مشتمل یعنی کہ باتیں سنانے والے ہوں، ایسے ہجڑوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن اب یہاں میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ بیٹا میں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ تم کسی ہجڑے کے پاس چلا جاؤ، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کسی ایسے بتی کے گھر میں تم جاؤ. کیوں؟
ہجڑے کے پاس جائیں گے خطرہ ہے، کیا ہو جائے گا بیٹا؟ گناہوں کا ارتکاب کرے گا. لیکن بتی کے پاس جائے گا، دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، لأن اراکا، یہ کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم نکل رہے ہو من بیت خنسا، کسی ہجڑے کے گھر سے. ہجڑا امید ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے، وہ جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم نکل رہے ہو کسی ہجڑے کے گھر سے، احب الیہ، یہ میرے ہاں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم نکل رہے ہو فلاں آدمی کے گھر سے. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَأَن تَلْقَ اللَّهَ يَا بُنَيَّ زَانِيًا سَارِقًا فَاسِقًا خَائِنًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن تَلْقَاهُ بِقَوْلِ فلان و فلان، کہ تم اللہ تعالیٰ، اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تم زانی ہو، بدکار ہو، چور ہو، فاسق ہو، خیانت کرنے والے ہو. یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اللہ سے ملاقات کرو فلاں آدمی کے عقیدے کے ساتھ اور فلاں آدمی کے عقیدے کے ساتھ. تمہارا عقیدہ وہ ہو جو عمر بن عبید کا ہے، تمہارا عقیدہ وہ ہو جو فلاں گمراہ شخص کا ہے، فلاں بتی کا ہے. اس عقیدے کے ساتھ تمہاری موت آئے اور تم اللہ سے ملو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ سے مل لو فاسق و فاجر بن کر. اور یہ دو آپشن ہیں. اور تیسرا آپشن کیا ہے کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں اس حال میں کہ آپ درست عقیدے پہ ہوں، توحید پہ ہوں، اور کبیرہ گناہوں سے بھی کیا ہوں، دور ہوں. تو یہ وہ ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، جو شریعت ہم سے چاہتی ہے. لیکن عمر بن عبید، یونس بن عبید اپنے بیٹے کو بتانا چاہتے ہیں کہ بتیوں کے پاس بیٹھنا کتنا خطرناک ہے، اور بدعات کتنی خطرناک چیز ہیں، کتنی سنگین خطرات ہیں ان سے دین کو. کہتے ہیں کہ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ تمہاری اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تم زانی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، خائن ہو، لیکن یہ مجھے پسند نہیں کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو اور تمہارا عقیدہ وہ ہو جو فلاں بتی کا عقیدہ ہے، فلاں گمراہ شخص کا عقیدہ ہے. یعنی کہ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے. عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور اب میں اور آپ غور کریں، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ یہ تو برداشت کر لیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے کسی قبر پرست کا دوست ہو، کسی بتی لڑکے کا دوست ہو، محرم کے مہینے کی بدعات کا ارتکاب کرنے والے کا دوست ہو. لیکن ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہمارا بیٹا اس کا دوست ہو جو سگریٹ پیتا ہے. اور یہ آپ کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ کا بیٹا سگریٹ پینے والے کا دوست نہیں ہونا چاہیے، شراب پینے والے کا دوست نہیں ہونا چاہیے، داڑھی موڑنے والے کا دوست نہیں ہونا چاہیے، میوزک اور ساز موسیقی سننے والے کا دوست نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ان کا دوست نہ بنے جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعات کی ترویج کرتے ہیں، بدعات کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کتنی بڑی یہ نصیحت ہے اس امام کی طرف سے. عام آدمی ان باتوں کو نہیں سمجھتا، بلکہ عام آدمی تو ان علماء پہ ناراض ہوتا ہے، اپنے علماء کرام پہ، کہ دیکھو یہ نرمی کرتے ہیں ان کے ساتھ جو فاسق و فاجر ہیں، اور یہ کم از کم دین والے تو ہیں نا جی، ان کے خلاف بولتے ہیں. تو وہ عام آدمی نہیں سمجھتا کہ کون سا جرم زیادہ خطرناک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری یونس بن عبید کے ان اقوال کا تذکرہ کرنے کے بعد، الا ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان یونس بن عبید، کہ اس عظیم امام نے یعنی کہ یونس بن عبید نے عالمہ جان لیا کہ ان الخنثى، کہ ہجڑا، لا يضل ابنہ عن دینہ، ان کے بیٹے کو اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتا. وَأَنَّ صَاحِبَ الْبِدْعَةِ يُضِلُّهُ، اور صاحب بدعت بتی انسان ان کے بیٹے کو گمراہ کر سکتا ہے، حَتَّى يُكَفِّرَهُ، یہاں تک کہ اس کو کافر بنا سکتا ہے.
بدعات کے ذریعے کیا بنا سکتا ہے؟ کافر بنا سکتا ہے، کیونکہ دین کے نام پہ وہ بدعات کرے گا تو کئی بدعات ایسی بھی ہوں گی جو انسان کو کفر میں داخل کر دیتی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ صاحب قبر سے دعا کرنا کہ اے صاحب قبر، اے پیر صاحب، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے. اب یہ کیا ہے؟ یہ شرکی الفاظ ہیں. آپ قبر والے کو پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اس سے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت جب بھی ہوگی اللہ رب العزت سے ہوگی، کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں مسئلہ نمبر 148 148 کہ وحذر ثم احذر اہل زمانک خاصتاً، اور ڈر کر رہیے، پھر میں کہتا ہوں ڈر کر رہیے خصوصی طور پہ اپنے زمانے کے لوگوں سے. یہ امام بربہاری کس صدی میں کہہ رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ 4 صدی میں. اور آج کون سی صدی ہے؟ 15ویں. یعنی کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے زمانے کے لوگوں سے خاص طور پہ بچ کر رہیں. کیوں جی؟ کہتے ہیں وَانظُرْ مَن تُجَالِسُ، آپ دیکھیں کہ آپ کس کو اپنا ہم نشین بنا رہے ہیں. وَمِمَّن تَسْمَعُ، اور کس کی گفتگو آپ سنتے ہیں. وَمَن تَصْحَبُ، اور کس کی صحبت میں آپ رہتے ہیں. یعنی کہ ان امور میں آپ احتیاط کریں کہ آپ کس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کس کی گفتگو سنتے ہیں، اور آپ کس کی صحبت اور معیت میں رہتے ہیں. فَإِنَّ الْخَلْقَ كَأَنَّهُمْ فِي رِدَّةٍ، کیونکہ ساری کی ساری مخلوق گویا کہ ارتداد پہ لگی ہے، دین سے نکل رہی ہے. إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن کو اللہ نے ان لوگوں میں سے بچا لیا. کس سے؟ مرتد ہونے سے. 4 صدی ہجری کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے ایسی خطرناک بدعات اختیار کر لی ہیں جو لوگوں کو کفر میں داخل کر لی ہیں. لوگ اسلام میں آگے بڑھنے کی بجائے کفر کی طرف جا رہے ہیں، مرتد ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس لیے اپنے زمانے کے لوگوں سے بچ کر رہیں. دیکھیں کہ آپ کس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کس کی گفتگو سنتے ہیں، کس کی صحبت اور رفاقت میں رہتے ہیں. لو جی، اور آج اس نصیحت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو میں کہوں گا کہ آپ دھیان سے آپ کس کی گفتگو سنتے ہیں. کہیں جاوید احمد غامدی کی گفتگو تو نہیں سنتے؟ کہیں آپ علی مرزا جہلمی کی گفتگو تو نہیں سنتے؟ کہیں آپ مولانا امین احسن اصلاحی کی گفتگو تو نہیں سنتے؟ کہیں آپ مولانا امین احسن اصلاحی اور حمید الدین فراحی اور جاوید احمد غامدی کی کتابیں تو نہیں پڑھتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یا آپ کے بیٹے کے اسکول کالج کے دوست ایسے ہوں جن میں انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہوں، الہاد پایا جاتا ہو، بدعات پائی جاتی ہوں، قبر پرستی پائی جاتی ہو؟ یا ایسے آپ کے بچے کے دوستوں اسکول کالج کے جو کہتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک، عیسائی بھی ٹھیک، ہندو بھی ٹھیک، سکھ بھی ٹھیک، اور جو مسلمانوں میں فرقے ہیں، گمراہ فرقے جن کے عقائد کفر پہ مشتمل ہیں، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک؟ ذرا غور کریں اپنی مجلس پہ، اور غور کریں آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، غور کریں آپ کن کی صحبت میں رہتے ہیں، کن کو آپ سنتے ہیں. ہمارے بہت سے دوست، ان کا اپنا عقیدہ تقریباً ٹھیک ہے، لیکن عقیدے کے بارے میں دلائل ان کے پاس نہیں ہے، باقاعدہ عقیدہ پڑھا نہیں ہے. بس ابا جی سے سن لیا، کبھی کبھی کچھ باتیں مولوی صاحب سے سن لی، بس اتنا ہے. اور اب اپنے علماء کرام کی بجائے کن کو سنتے ہیں؟ گمراہ فرقوں کے علماء کرام کو، بدعتی علماء کرام کو. اور کہتے ہیں آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑا اچھا واعظ کرتے ہیں،
دلوں میں جی اترتی ہے ان کی بات. اور پھر کبھی کبھی ایک کلپ مجھے بھیج دیا, ایک کلپ کسی اور عالم دین کو بھیج دیا, جی یہ مولانا صاحب ایسی بات کر رہے ہیں, اس کا جواب دیں آپ. اور ہم اپنی کوشش کے مطابق جواب دیتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ عام آدمی ہو کر اپنے علماء کرام کی گفتگو نہیں سنتے, دوسروں کی کیوں سنتے ہیں؟ کیا آپ عقیدے میں اتنے پختہ ہیں کہ آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا, آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا, کسی کی گفتگو آپ کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ صورتحال تو یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے امام ابن القیم کو ایک دفعہ ڈانٹ دیا تھا اس بات پہ. امام ابن القیم خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شبے کے بارے میں سوال کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے, مجھے ڈانٹا انہوں نے کہا ہر شبے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیا کرو, کیونکہ انسانی دل کمزور ہیں, ہو سکتا ہے کوئی شبہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور پھر تم گمراہی کی راہ پہ چل پڑو. ہم خود ہی دین کا کچھ پتہ نہیں, درست عقائد کی کتابیں پڑھی نہیں, اور جناب گمراہ فرقوں کے علماء کرام کی گفتگو سننے چل پڑے ہیں یہ کہہ کے بھی ہر ایک کی بات سننی چاہیے. کیا آپ نے دین اتنا پڑھ لیا ہے, آپ شیخ الاسلام بن گئے ہیں کہ آپ ہر ایک کی سنیں گے تو آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا؟ کہتے ہیں وحدر, اور ڈر جائیں بچ جائیں, ثم حذر, پھر کہتا ہوں کہ بچ جائیں ڈر جائیں, احتیاط کریں, اہل زمانے کا خاصتاً اپنے زمانے کے لوگوں سے خاص طور پہ. وانظر من تجالس, اور آپ غور کریں کہ کن کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں. وممن تسمع, اور کن کی گفتگو آپ سنتے ہیں. ومن تصحب, اور کن کی صحبت میں آپ رہتے ہیں. فإن الخلق كأنهم في ردة, کیونکہ ساری کی ساری مخلوق گویا کہ فی ردۃ, ارتداد میں ہے, مرتد ہونے میں ہے, دین سے پھرنے میں لگی ہوئی ہے. الا من عصمہ اللہ منہم, سوائے اس کے جس کو اللہ نے ان میں سے محفوظ کر لیا. تھوڑے لوگ ہیں جو درست عقیدے پہ ہیں. یہ امام بربہاری 4 صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں. تو آج کیا ہوگا؟ اور حقیقت یہی ہے کہ آج بھی اہل توحید جو درست عقیدے پہ ہیں, درست منہج پہ ہیں, بہت کم ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ نمبر 149 149 کہتے ہیں وانظر, اور آپ دیکھیں, اذا سمعت الرجل, جب آپ کسی آدمی کو سنیں, یذکر, وہ تذکرہ کر رہا ہے, ابن ابی دعاد کا. یہاں پہ امام بربہاری چند گمراہ لوگوں کے نام لینے لگے ہیں, چند بدعتیوں کے نام لینے لگے ہیں کہ جو ان کی تعریفیں کرے, ان کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرے, تو سمجھ جائیں کہ وہ آدمی خود غلط ہے, اور اس کے معاملے میں آپ احتیاط کریں, اس کو آپ چھوڑ دیں. پھر دیکھیں, کہتے ہیں وانظر, اور آپ دیکھیں, اذا سمعت الرجل, جب آپ سنیں کسی آدمی کو, کوئی یذکر ابن ابی دعاد, وہ تذکرہ کر رہا ہے ابن ابی دعاد کا, اور بشر المریسی کا, اور سمامہ بن اشرس کا, اور ابو الحذیل کا, اور ہشام فوتی کا, او احد من اتباعہم, یا ان کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کا, و اشیاعہم, اور ان کے حمیتیوں میں سے کسی ایک کا, فاحذرہ, تو ایسے آدمی سے آپ بچ کر رہیں جو ان کی تعریفیں کرے یا ان کے کسی خاص حمیتی کی تعریفیں کرے, ان کی تائید کرے. فإنہ صاحب بدعہ, کیونکہ وہ بدعتی ہے. فإن ہؤلاء كانوا علی الردہ, کیونکہ یہ سب کے سب ارتداد کے اوپر تھے, مرتد قسم کے لوگ تھے. واترک ھذا الرجل, اور آپ اس آدمی کو چھوڑ دیں, الذی ذکرہم بخیر, جو ان کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرے. ومن ذکر منہم بمنزلتہم, اور جو ان میں سے کسی کا تذکرہ کرے وہ انہی کے مقام و مرتبہ پہ ہے. جو ان کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرے وہ انہی کے مقام پہ ہے, وہ بھی بدعتی ہے پھر. اچھا, اب یہ آدمی کتنے خطرناک تھے, یہ آدمی کون تھے, یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں اس عبارت کا, تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. کہتے ہیں کہ وانظر, اور آپ دیکھیں, اذا سمعت الرجل,
جب آپ سنیں کسی آدمی کو یذکرو وہ تذکرہ کر رہا ہو ابن ابی دؤاد کا اور بشر المریسی کا اور ثمامہ بن اشرس کا اور ابو الہذیل کا اور ہشام الفوتی کا یا ان کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کا یا ان کے حمیتیوں میں سے کسی ایک کا فاحذر ہو تو آپ اس سے بچ کر رہیں فإنہ صاحب بدعہ تو وہ بدعتی ہے کون جو ان کی تعریفیں کرے فإن هؤلاء كانوا على الردة کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جن کے نام لیے ہیں یہ ارتداد کے اوپر تھے مرتد ہو چکے تھے واترک هذا الرجل اور آپ چھوڑ دیں اس آدمی کو الذي ذکرہم جو ان کا تذکرہ کرے بخیر خیر کے انداز میں ومن ذکر منہم اور جو ان میں سے کسی کا تذکرہ کرے تو وہ بمنزلتہم انہی کے مقام و مرتبے پہ ہے. تو عام آدمی کے سامنے ایسے گمراہ لوگوں کی تعریف کرنا نہایت خطرناک ہے. البتہ کوئی علمی مجلس ہو جس میں صرف علماء کرام بیٹھے ہوں حق اور باطل کو جاننے والے بیٹھے ہوں وہاں ان لوگوں میں سے کسی کی کوئی ایک خیر کی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں ہے گمراہ لیکن یہ اس میں ایک خوبی تھی. گمراہی کا تذکرہ بھی ساتھ ہونا چاہیے اور اس کا اچھی طرح ہونا چاہیے لیکن پبلک میں صرف ان کی گمراہیاں بتانی چاہیے. وہاں ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں اگر آپ ان کی کوئی تعریف کریں گے تو کیا ہوگا سننے والا متاثر ہوگا ان کو سنے گا ان کی کتابیں پڑھے گا ان کے افکار کا جائزہ لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ان میں سے کوئی کیا ہوگا اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا. آپ نے دیکھا نہیں امام ذہبی نے کیا کہا عمر بن عبید کے بارے میں کہ زاہد نہایت عبادت گزار فوراً کیا کہا لیکن تقدیر کا منکر معتزلہ کا لیڈر. اچھا اب پہلا آدمی کیا تھا ابن ابی دؤاد. یہ کون ہے پہلے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو مار پڑی ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے. یہ بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ بادشاہ کو اس عقیدے پہ لے کر آیا ہے کہ قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن اللہ کی کیا ہے مخلوق ہے اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی پیدا کردہ چیز نہیں اللہ کا کلام ہے. اللہ کی مخلوق ہے انسان اللہ کی مخلوق ہے زمین اللہ کی مخلوق ہے آسمان. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کی گفتگو کا نام ہے. تو اس کی وجہ سے پھر امام احمد بن حنبل کو سزائیں ملیں کوڑے مارے گئے اور یہ اس زمانے میں کیا تھا قاضی تھا جج تھا. یہ فوت ہوا ہے 240 ہجری میں. تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آدمی کتنا خطرناک تھا. اس کے بعد دوسرا آدمی کون ہے بشر المریسی. بشر المریسی یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جس کی سٹڈی میں نے بھی کی ہے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں کیونکہ میرا موضوع کیا تھا کئی دفعہ بتا چکا ہوں قرآن کریم میں کی جانے والی تعویلات ان کے قرآن کریم کا درست معنی کرنے کے بجائے غلط معنی کر دینا. تو اس میں پھر میں نے چند جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے تعویلیں کی تعویل کرنے میں سب سے آگے نکل گئے ان کا تذکرہ کیا. تو وہاں پہ میں نے یہ بشر مریسی کا بھی تذکرہ کیا تو کچھ بتانا چاہوں گا اس کے بارے میں. ان گمراہیوں کو دھیان سے سننا چاہیے تاکہ انسان ان گمراہیوں سے بچ سکے. یہ جی بشر بن غیاث المریسی بغدادی 218 ہجری میں فوت ہوا ہے 218 اور اس کی کئی کتب بھی ہیں. اس میں سے ایک کتاب ہے کفر المشبہہ کہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والے کافر ہیں. تو یہ اس نے کتاب کن کے خلاف لکھی ہوگی ظاہر ہے میں نے کتاب پڑھی تو نہیں لیکن امید یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی لکھی ہے. یعنی کہ جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں ان کو یہ لوگ مشبیہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ ہم اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے. ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بندوں کی طرح ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شان نشان ہیں ہر عیب سے پاک.
اچھا، خطیب بغدادی اس آدمی کی گمراہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حکی عنہ اقوال شنیع، اس کے بڑے گندے اقوال ہیں. اچھے اقوال کو کیا کہتے ہیں؟ اقوال زرعی. تو اس کے اقوال کیا ہیں؟ بڑے گندے قسم کے ہیں. اساء اہل العلم قولہم فیہ بسببہا، ان اقوال کی وجہ سے اہل علم کی رائے اس کے بارے میں بہت بری ہے. وکفرہ اکثرہم لاجلہا، اکثر علماء کرام نے اس کے ان اقوال کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا ہے. اور امام ذہبی کیا کہتے ہیں وہ میں ان کی کتاب سے ابھی آپ کو بتاؤں گا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کہ وہادی تعویلات الموجود اليوم بعید الناس، یہ تعویلیں جو آج لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، یعنی کہ وہ تعویلیں جو لوگ آج کل کرتے ہیں قرآن کریم کی یا احادیث کی، ہی بعینھا تعویلات البشر المریسی التی ذکر فی کتابی، یہ وہی تعویلیں ہیں جن کا تذکرہ بشر المریسی نے اپنی کتاب میں کیا ہے. یعنی کہ یہ تعویلیں جو آج بھی لوگ کرتے ہیں، ان تعویلوں میں ان کا امام اور لیڈر کون ہے؟ بشر مریسی. ایک اور مقام پہ کہتے ہیں ابن تیمیہ وَأَوَّلُ مَنْ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَوَسَّعَ فِي هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ هُوَ بشر المریسی، کہ سب سے پہلے جس شخص نے تعویل میں بہت وسعت اختیار کی قرآن کریم کی تعویل کرنے میں، بشر مریسی ہے. پھر کہتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ تھے، اس کے بعد میں بھی کئی لوگ ہیں، اس کے زمانے میں بھی، لیکن یہ ان کا رہنما اور لیڈر ہے اور یہ سب سے آگے نکلا ہے. پھر کہتے ہیں ایک اور مقام پہ ابن تیمیہ فَإِنَّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي يَذْكُرُهَا فِي كِتَابِهِ هِيَ تَأْوِيلَاتُ بِشْرِ الْمَرِيسِي وَهُوَ إِمَامُ الْمُتَأَوِّلِينَ فِيهَا، کہ فخر الدین رازی جن تعویلات کا تذکرہ اپنی کتاب میں کرتا ہے یہ بشر مریسی والی تعویلات ہیں، اور وہ تعویل کرنے والوں کا امام اور لیڈر ہے. تو یہ ہے جی بشر جس کا تذکرہ کیا ہے یہاں پہ امام ان ائمہ کرام نے. اب آپ چلیں امام ذہبی کی طرف. امام ذہبی کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں؟ یہ ان کی کتاب ہے وہی سیر اعلام النبلاء 10ویں جلد اور صفحہ 199 199. یہ کہتے ہیں امام ذہبی اس آدمی کے بارے میں المتکلم، یہ اہل کلام میں سے تھا، المناظر، بڑے مناظرے کرتا تھا. ابو عبد الرحمن بشر بن غیاث البغدادی المریسی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فقیہ تھا، یعنی کہ علم کے لحاظ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑا فقیہ تھا. اور قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف، ان سے اس آدمی نے فقہ کا علم لیا ہے. اور اس نے علم کلام سیکھا اور علم کلام پھر اس پہ غالب آ گیا، حتیٰ کہ پھر یہ تقویٰ سے نکل گیا اور اس نے یہ قول پیش کیا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی دعوت دی. یہ اپنے زمانے میں جہمیوں کا لیڈر تھا، ان کا بہت بڑا عالم تھا. اہل علم اس سے نفرت کرتے ہیں. وکفر عدہ، متعدد علماء کرام نے اس کو کافر قرار دیا ہے. اور اس کا والد یہودی تھا. اچھا، دوسری طرف دیکھیں اس کا زہد، دیکھیں اس کی. تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ ندیم نے، ایک مؤلف ہے، اس نے اس کا تذکرہ کیا اور بڑی اس کی تعریفیں کی ہیں اور کہا ہے کہ بڑا دیندار تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا. اور پھر کہا ہے کہ ایک اور عالم دین بلخی، وہ کہتے ہیں کہ اس قدر یہ پرہیزگار تھا کہ رات کے وقت اپنی بیگم سے تعلق قائم نہیں کرتا تھا شبہ کے ڈر سے. کیا مطلب؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور عورت ہو، بیوی کی بجائے کوئی اور عورت ہو. دیکھیں ان کی دیکھیں یہ لوگ. اچھا، اور یہ شادی ان عورتوں سے کرتا تھا جو اس سے کم از کم 10 سال چھوٹی ہوں. کیوں؟ کیونکہ جو بڑی ہوں گی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسی ہو جس نے مجھے دودھ پلایا ہو، میں اس کا رضائی بیٹا ہوں.
اور ہمارے عام لوگ ایسی باتیں سن کے کیا کہتے ہیں؟ یار کیا بات ہے، کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے۔ سوال یہ کہ صحابہ کرام بھی ایسا کچھ کرتے تھے، لیکن عقیدہ دیکھیں دوسری طرف کتنا خراب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اس کا باپ یہودی ہے، تو ایسے آدمی سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ امام احمد سے سوال کیا گیا اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہ، اس آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ 218 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ تو ابن ابی دعاد کا تذکرہ بھی ہو گیا، بشر مریسی کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب کون رہ گیا؟ ثمامہ۔ ثمامہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا تذکرہ بھی یہی کیا امام ذہبی نے کہ ثمامہ بن اشرس العلامہ، امام ذہبی کہہ رہے ہیں بڑے علم والا تھا العلامہ، لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ من رؤوس المعتزلہ، یہ معتزلہ کے ان لیڈروں میں سے ہے جن کا عقیدہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی ان میں سے جو علماء نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، اور جو مشرک ہیں لیکن عام سے مشرک ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کو مٹی بنا دے گا بس۔ اور دوسری طرف یہ عقیدہ تھا کہ جو مسلمان ہے لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، کبیرہ گناہ سے توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھیں کتنے عجیب و غریب عقائد ہیں ایسے لوگوں کے۔ تو یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جن سے علماء کرام روکتے ہیں۔ اور آگے کیا؟ ابو الہذیل، ابو الہذیل کے بارے میں بھی سن لیں، جلد نمبر یہیں اور 542 صفحہ۔ ابو الہذیل کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں یہ بھی معتزلہ کا لیڈر ہے۔ ابو الہذیل العلاف بصری تھا، اس کی باقاعدہ کتابیں ہیں۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت کی نعمتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، جہنم کا عذاب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنا غلط عقیدہ ہے اس کا۔ اللہ کی صفات کا منکر تھا، حتیٰ کہ اللہ کی صفت علم کا بھی منکر تھا، اللہ کی صفت قدرت کا بھی منکر ہے۔ اس کے بعد کون ہے جی؟ ہشام الفوتی۔ ہشام الفوتی جو ہے اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہماری اسی کتاب میں، اور شاید اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اس کا لفظ نام ہے فوتی، تو ایک کتاب میں فوتی لکھا ہوا ہے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ہے فوتی، یعنی کہ واو کے اوپر آپ نے زبر نہیں پڑھنی بلکہ سکون پڑھنا ہے، جزم پڑھنا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بارے میں امام ذہبی کہ بہت ذہین تھا لیکن بدعتی تھا، اور کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو آگ کے ذریعے عذاب نہیں دے گا، آگ میں عذاب ہوگا لیکن آگ کے ذریعے عذاب نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ زمین کو بارش کے ذریعے زرخیز نہیں بناتا، زندگی نہیں دیتا، بلکہ بارش ہوتی ہے تب زندگی دیتا ہے، لیکن بارش کے ذریعے زندگی نہیں دیتا۔ نہ اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس قسم کے عقائد ہیں، اور اس کے بارے میں سب کچھ لکھنے کے بعد آخر میں امام ذہبی کہتے ہیں فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكَلَامِ وَأَهْلِهِ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اہل کلام سے، ان کی گمراہیوں سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امام بربہاری یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرے، یا ان کے حمیتیوں کا، ان کے پیروکاروں کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرے، تو آپ اس آدمی سے دور ہو جائیں اور اس سے آپ بچ کر رہیں۔ ہاں اگر آپ ایسے آدمی کی آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس علم ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے آپ دوست بنا کے اس کو اپنے ساتھ رکھیں تو وہ آپ کے دین کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست عقائد پہ رکھے اور غلط عقائد سے محفوظ رکھے۔ اللہ جب موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم درست عقائد کے اوپر ہوں، توحید کے اوپر ہوں، اور سلف صالحین کے عقیدے کے اوپر ہوں، اور ہم کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ طائب ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب جہنم، عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔